بعض گھر ایسے ہیں کہ شادی ابھی مہینہ بعد ہونی ہے یا ابھی 2 ہفتے رہ گئے شادی کی، مگر مہینہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے اس گھر میں نا بچیاں ڈھولکی بجانے لگ جاتی ہیں، ڈھولکی بجانے لگ جاتی ہیں۔ یہ اس رسول کی امت کی بیٹیاں ہیں کہ جو مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں خدا کا قرآن نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ قرآن پڑھیں گی نا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، اس کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ عورت اونچی آواز میں قرآن بھی پڑھے۔ تو جس عورت کو اونچی آواز میں رب کا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ ڈھولکی کی تھاپ پہ گانے گا رہی ہے، اوپر سے اللہ کی لعنت اتر رہی ہے۔ یعنی شادی کا دن آنے سے پہلے پہلے آپ تصور کریں کہ اس گھر پر کتنی لعنتیں اتر چکی ہوتی ہیں۔ اور آج سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت جو اخبارات میں رپورٹس آئی ہیں نا، پاکستان میں اس دور میں سب سے بڑھ کر گھر اجڑ رہے ہیں اور طلاق ہو رہی ہے۔ شادی ہوتی ہے بڑے شوق سے، بڑا پیسہ لگاتے ہیں ماں باپ، لیکن ہوتا کیا ہے، مہینہ نہیں گزرتا، 4 مہینے 6 مہینے سال نہیں گزرتا، خامد یا تو طلاق دے دیتا ہے یا بیوی طلاق لینے کے لیے، خلا لینے کے لیے عدالت پہنچی ہوتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، پھر ماں باپ ہاتھ ملتے ہیں، کہتے ہیں بنی کوئی نہیں، آپس میں ان کی بڑا خرچہ کیا تھا، بڑی خوشی منائی تھی دونوں کی شادی، زیور بھی بڑا پہنایا تھا، ہم نے بھی بڑی خوشی کی تھی جب دلہن لائے، تو ان کی آپس میں بنی کوئی نہیں، پیار نہیں ہوا، محبت نہیں، نفرت کیوں ہوئی؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان، 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی، بتا جب اس جوڑے کی شادی ہو رہی تھی تو نے اپنے رب سے بنا کے رکھی تھی، شادی کے دنوں میں تو نے اپنے نبی سے بنا کے رکھی تھی، تیرے گھر میں کجریوں کے گانے چل رہے تھے، ڈھولکی کی تھاپ پر تیری بچیاں گانے گا رہی تھی، اور تیرے گھر میں غیر محرم لونڈے تمہاری بہو بیٹیوں کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو ان دنوں میں تو لعنت کما رہا تھا، تو ان کی زندگی میں رحمت کہاں سے آتی؟ یہ گھر نہ اجڑتا تو کیا ہوتا؟ مگر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں، کسی کی توجہ نہیں، نہ ایسے خطاب ہوتے ہیں نہ ایسے جلسے رکھے جاتے ہیں۔ میرا پنڈی میں ایک جگہ پہ خطاب ہوا، شادی تھی ایک جوان میں، وہ جمعہ میرے پاس پڑھتا تھا، اس نے اسی طرح محفل رکھی، تو میں نے حدیثیں بیان کی اور بتایا کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، اللہ کا حبیب بتا رہا تھا، میں تو ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ حیدرآباد میں ایک جوان نے وہ کہیں کیسٹ سنی، بہت امیر باپ کا بیٹا ہے، اس نے باپ کو نہ وہ کیسٹ سنائی، اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کیوں مجھے کیسٹ سنا؟ اس نے کہا ابا یہ سنو، تو میری شادی کرنے لگا ہے، اب مجھے صرف یہ بتا، میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرا باپ ہے، کہ تو میری شادی پر چاہتا ہے کہ رب کی لعنتیں اترے یا رب کی رحمتیں اترے؟ بس صرف یہ بات بتا۔ اس نے کہا بیٹا کون بد نصیب باپ ہوگا جو چاہے گا کہ لعنتیں اترے بیٹے کی شادی؟ میں تو چاہتا ہوں رب کی رحمتیں اترے۔ اس نے کہا تو پھر یہ تقریریں سن اور یہ حدیثیں سن لے جو یہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو پھر مدینے والا فرماتا ہے اوپر سے لعنتیں اتریں گی۔ اس نے کہا بیٹا تیرا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا میں اپنی شادی پر نہ گانے چلاؤں گا نہ فلمیں بنواؤں گا، میں اپنی شادی پر ذکر نبی کی محفل سجاؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے اپنی کوٹھی کے چھت پہ تاجدار کائنات کے ذکر کی محفل سجائی، اور میں وہاں خطاب کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے پنڈی گیپ میں شادی پر انہوں نے ذکر نبی کی محفل رکھی ہے۔ الحمدللہ جوانوں میں بیداری آ رہی ہے، ہمارے جوانوں کی پٹیاں غفلت کی اترتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جن کے رابطے ہیں نا پکے اپنے نبی کے ساتھ غلامی کی، وہ اپنی شادیوں پر کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ اگر سوچتے ہیں تو اپنے نبی کے ذکر کی محفل سوچتے ہیں۔ تو میں پوری برادری کو مبارک دیتا ہوں۔ دیکھو نا اس وقت تک سارے بزرگ بیٹھے، چھوٹے چھوٹے یہ بچے بیٹھے، جوان بیٹھے، اور محنت دیکھ لو کتنی محنت ہے، مہنگائی کے اس دور میں یہ کتنی محنت کی ہے۔ تو یہ خاص کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی ہے اس خاندان پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کر دی۔ امام الانبیاء کے غلام میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا
नौजवान नाफरमान हो जाएंगे अल्लाह उसके रसूल की, और औरतें शरीयत की हर हद फलांग जाएंगी। इमाम उल अंबिया के गुलामों, ताजदारे कायनात की ये हदीस मेरे ज़हन में आ गई तो मैं अर्ज करता हूं। हुजूर ने एक और हदीस में फरमाया, यज़हबुस्साहिलून अल-अव्वल फल-अव्वल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में वक्त आएगा कि अच्छे अच्छे लोग दुनिया से उठते जाएंगे। बुजुर्ग, अल्लाह से डरने वाले, कब्र और क़यामत को याद रखने वाले, आजान सुन के मस्जिद जाने वाले, तिलावत कुरान करने वाले, वुजू में रहने वाले, हर वक्त अपने नबी पे दुरूद पढ़ने वाले या कलमे का विर्द करने वाले, गैरतमंद लोग, दीनदार लोग, हुजूर फरमाते हैं वो एक एक करके ना उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। वयब्का हुफालतुन का हुफालति शईर। ये हदीस के लफ्जों के ऊपर इमाम उल अंबिया फरमाते हैं अच्छे सारे उठ जाएंगे और सिर्फ बुरे रह जाएंगे, रद्दी किस्म के लोग। और मिसाल दी हुजूर ने कि जिस तरह जौ निकालने और पीछे भूसा रह जाता है ना, जौ की छटाई हो जाए तो पीछे सिर्फ भूसा रह जाता है। या हुजूर ने फरमाया कि अच्छी खजूरें चुन लो तो रद्दी खजूरें पीछे रह जाती हैं जिन्हें लोग फेंक देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा अच्छे अच्छे निकलते जाएंगे और पीछे सिर्फ रद्दी और कमीने लोग रह जाएंगे। ला युबालीहिमुल्लाहु बालतन। हुजूर फरमाते हैं जब सिर्फ घटिया कमीने और शरीयत से टकराने वाले रह जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनकी कोई परवाह ही नहीं होगी। फिर उन पे ऐसे ऐसे अजाब आएंगे कि मक्खी और मच्छर की तरह उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में उनकी कोई कदर ही नहीं होगी, इसलिए कि वो बदबख्त लोग जब मुस्तफा की शरीयत की कदर नहीं करेंगे अल्लाह की नजर में उनकी क्या कदर हो सकती। आज हमारी अक्सरियत ताजदारे कायनात की शरीयत को भुला चुकी। देख लें शादियों पे जो कुछ हो रहा है, ये बड़े बड़े जो लोग हैं इधर शहरों में, वो बाज बदबख्त लोग शादियों पे दो चीजें होती हैं उनकी। ये पीछे रावलपिंडी का जो एरिया है ना, टेंच भाटा का, वहां एक अमीर खानदान की शादी हुई तो उन्होंने शराब मंगवाई हुई थी और उनके पास बंदूकें और कलाशन कोफे थी। जब शराब पी ना सब ने और कंजरियां मंगवाई थी, नाच रही थी, तो शराब भी साथ चल रही थी और साथ फायरिंग भी कर रहे थे। तो हुआ क्या कि नशे की हालत में एक बंदे को पता ही नहीं चला कि उसकी बंदूक का रुख हो गया दूल्हे के सर की तरफ और गोली चली और सर से पार हो गई। ये टेंच भाटा का वाक़या, वो भी शराब में मस्त, जिसने मारी वो भी शराब में था। देखते ही देखते इमाम उल अंबिया के गुलामों, जहां पटाखे छोड़े जा रहे थे, जहां शहनाइयां बज रही थी, मेरे रब ने वहां सफे मातम बिछा दिए। जहां कहकहे बुलंद थे अब वहां चीखें बुलंद होने लग गई और उन बदबख्तों को मालूम नहीं हो सका कि हम जिसे नाराज कर रहे थे उसके गजब की नजर पड़ी है, गजब की नजर पड़ी है। इसीलिए हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे, और फरमाते हैं टक्कर न ले नबी की शरीयत से, होश कर, होश कर। टक्कर न ले नबी की शरीयत से, होश कर। वो दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई।